السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے اور اللہ ہی کے لیے مغرب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا مالک ہے. مشرق جدھر سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب جدھر سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا مالک ہے. آپ غور کریں کہ مشرق و مغرب کا مالک ہے تو باقی کیا بچا؟ ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا رخ کرو، اپنا چہرہ کرو، ادھر اللہ کا چہرہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، علم والا ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اور یہ روایت ذکر کی ہے کہ بعض صحابہ اکرام تحویل قبلہ سے پہلے سفر پر نکلے اور راستے میں بدلی کا موسم ان کو ملا. مطلب جہاں راستے میں تھے اس وقت بدلی کا موسم بن گیا، آسمان پر بادل آ گئے اور نماز کا وقت آ گیا. تو اب لوگوں نے نماز پڑھی لیکن ان کو قبلے کا صحیح علم نہیں ہو سکا. قبلے کی تلاش کی لیکن انہیں علم نہیں ہو سکا کہ کدھر قبلہ ہے. لیکن اس کے بعد جب بدلی ہٹی تو پتہ چلا کہ ہم لوگ نماز پڑھے تو غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پورا واقعہ بتایا. تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے. اور دیگر مفسرین نے اس کے کئی شان نزول کو بیان کیا ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا. یعنی پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن اس کے بعد تحویل قبلہ کی آیت نازل ہوئی کہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کرو، اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو. تو جب یہ بیت المقدس سے اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کر لیے، نماز پڑھ قبلہ کی طرف کعبہ کی طرف نماز پڑھنے لگے، تو یہودیوں نے اس طرح کی طرح طرح باتیں بنائیں. یعنی کہا کہ یہ کیا، چند روز ادھر نماز پڑھے اب پھر اس پر ادھر نماز پڑھے. یعنی یہودیوں نے خوب اعتراض کیا اور خوب باتیں بنائی. اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، تم جدھر بھی رخ کرو، مشرق کی طرف کرو، مغرب کی طرف کرو، ادھر اللہ کا رخ ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کا مالک ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. پھر اس کے بعد یہ حکم آیا کہ نہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. تو اس میں اعتراض کا کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی ہر چیز پر حکومت ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے. وہ جو حکم دے گا اسے ماننا پڑے گا. تب بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو مانا جائے. اللہ رب العالمین نے پہلے حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اس وقت نماز پڑھنا شروع کیا مسلمانوں نے.
پھر جب اللہ رب العالمین کو حکم آیا کہ اب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو یہودیوں نے اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کی، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تردید میں اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کہ سواری کا مخ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے سفر، جب سواری پر ہوتے تھے، یعنی آپ اپنی سواری پر ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اپنی سواری پر ہی پڑھتے تھے۔ شروعات کرتے تھے اپنی سواری کا رخ قبلہ کی طرف رکھتے تھے، پھر اس کے بعد نماز شروع کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگتے اور سواری ادھر ادھر چلنے پھرنے لگتی، یعنی اب اس کا رخ، اس کا چہرہ غیر قبلہ کی طرف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھے، نفل نماز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے، اللہ ہی کے لیے مغرب ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ تو ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ایک آیت کے نزول کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں اپنے چہرے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، چہرے کا اس بات، مگر وہ چہرہ کیسا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ ہمیں چہرے پر ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی صفت پر یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، لیکن وہ چہرہ کیسا ہے ہم کو نہیں بتایا گیا ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں غور و خوض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اہل السنہ والجماعہ صفات کے باب میں یہی عقیدہ بتاتے ہیں، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا اپنے بارے میں اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کیا ہے، اس کو من وعن، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، ویسے ہی چہرہ ہے جیسے کہ اس کی شایان شان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی وسعت، اس کی رحمت بہت ہی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت نوازنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے صفت علم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آدمی کہیں بھی رہے، کہیں بھی چلا جائے، مگر وہ اللہ کے علم سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا علم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو جان رہا ہے، چاہے ڈھکی چیز ہو یا چھپی چیز ہو، چاہے ظاہر ہو چاہے باطن ہو، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔